کیا تھا ہر مذہب کے کتنے جز ہوتے ہیں؟ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دو. ایک کا تعلق کس بات سے ہے اور دوسرے کا تعلق جسم سے. اور جس بات کا تعلق دل سے ہے، جس حصے کا تعلق دل سے ہے، اسے ایمان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایمان کیسے کہتے ہیں تو آپ اس کو کہیے کہ ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے. ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے. یہ ایمان کی جامع معنی تعریف ہے جو علماء نے لکھی ہے. پھر مفسر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری مرحوم لکھتے ہیں، اور علماء نے بھی لکھا ہے، اس ایمان کے پھر 3 رکن ہیں. کیا ہیں؟ توجہ میری طرف رہے، بات نہیں سمجھ میں آئے گی. کتنے رکن ہیں؟ 3 رکن ہیں. عقیدہ توحید یہ ایمان کا سب سے پہلا رکن ہے. عقیدہ رسالت یہ ایمان کا دوسرا رکن ہے. اور عقیدہ آخرت یہ ایمان کا تیسرا اور آخری رکن ہے. ذرا دوہرا دیں گے، پہلا کیا ہے، دوسرا کیا ہے، اور تیسرا کیا ہے، آخرت. اور علماء فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام، اصل بات ہوتی ہے سمجھنے کی. جو میں نے مدرسہ ختم نبوت میں عرض کیا تھا، میرے سوال کا جواب غلط دیا گیا تھا. میں نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام اس دھرتی پر خدا کے آخری پیغمبر تو ہیں، تو کیا پہلے بھی ہیں؟ تو جواب کیا آیا تھا؟ بالکل پہلے. آپ بتاؤ، حضور اس دھرتی پر خدا کے پہلے پیغمبر ہیں؟ حضور سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا. آپ بولو. جو ترمذی شریف کے حدیث کے حوالے سے جواب دیا جا رہا ہے تو اس کو اس موقع پہ تھوڑا ذکر کیا جاتا ہے. حضور علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر اللہ کے سینکڑوں رسول اور نبی گزرے ہیں. یہ عقیدہ ہے. آپ نے، میں نے چینی مدرسے میں ایک بات عرض کی تھی، یہ تو علماء نے لکھا ہے نا کم و بیش کے لفظ کے ساتھ. آپ نے پڑھا ہوگا تعلیمات اسلام کا حصہ ہے یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے، کم و بیش کے ساتھ کتنی لکھی جاتی ہے؟ یہ تو کم و بیش کے ساتھ ہی لکھی جاتی ہے نا. اور وہ بھی ساتھ میں بتا دیتے ہیں کہ یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کہ بس یہی ہے. تحقیق ہے، کچھ اس سے کم بتاتے ہیں، کچھ اس سے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مقدس میں زیادہ سے زیادہ جو علماء نے ڈھونڈے ہیں وہ بھی تقریباً 25 ملے. کتنے؟ کچھ اس سے کم یا کچھ اس سے. آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہے؟ قرآن پاک میں تو ایک ہی عدد پھر آئے گا، کچھ کم یا کچھ زیادہ کیسے؟ علماء نے ذکر کر دیے. تو آپ اس بات کو بھی سمجھیے کہ قرآن پاک میں کچھ نام ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں تو فیصلہ یہی ہے علماء کا کہ وہ دلائل سے اللہ کے پیغمبر ہیں. کیا ہیں؟ لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ اللہ کے پیغمبر ہیں یا اللہ کے ولی ہیں. تو اس لیے عدد میں بعض حضرات کی تحقیق کے مطابق وہ اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن بعض حضرات کی تحقیق کے مطابق وہ اللہ کے پیغمبر. اب مثلا حضرت خضر کے بارے میں کیسے فیصلہ کریں گے آپ، جس کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ قطعی فیصلہ ہے جبکہ اختلاف ہے؟ اگرچہ محققین نے فیصلہ کر دیا لیکن بہرحال اختلاف تو ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اچھا، حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں ہے اور پوری سورت لقمان قرآن میں موجود ہے، لیکن کیا ان کے بارے میں قطعی فیصلہ بھی موجود ہے؟ اچھا، اسی طرح سورت یاسین میں رسولوں کے لفظ کے ساتھ کچھ حضرات کا ذکر آتا ہے، نام نہیں ہے. اب وہ کون ہے؟ میں ابحاث ہے، بحث ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم و بیش بھی علماء کو جو ملے تو کتنے ملے؟ 25. اور قرآن پاک سے ہٹ کر جب احادیث طیبہ سے علماء نے ڈھونڈے انبیاء کے نام تو وہ جو علماء نے تلاش کیے تو کم و بیش قریب زیادہ سے زیادہ نام علماء کو ملے 50. کتنے؟ کتنے؟ مسئلہ یہی تو ہو جاتا ہے آخر. کتنے؟ اچھا، اور کم و بیش کے لفظ کے ساتھ بھی جو تعلیمات اسلام میں علماء نے لکھا ہے، انبیاء علیہ السلام کی کل تعداد کم و بیش کے لفظ کے ساتھ کتنی ہے؟ 1,00,000. تو آپ اگر یہاں عدد تو 100 کو بھی نہیں پہنچ رہا ہے جو نام مل رہے ہیں، تو باقی کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود فرمایا اپنے پیغمبر کو، ہم نے آپ کو بعض کے واقعات سنائے ہیں، بعض کے نہیں سنائے.
پتہ چل رہا ہے قرآن پاک میں تمام انبیاء کے واقعات موجود نہیں ہیں، لیکن انبیاء آئے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام آئے ہیں. اور اس لیے ہمارے ہند میں ایک عالم گزرے، اب تو غالباً فوت ہو گئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی حضرت آدم سے حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے انبیاء کو تاریخ، جتنے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ان کو ملی، انہوں نے اس میں لکھی. تو پتہ چل رہا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی اس دھرتی پر پیدا، اور یہی تعلیم ہے حضور کی، یہی تعلیم ہے حضور کی یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ. اچھا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلا اب جو میں نے عرض کیا تھا، رکن کیا ہے؟ رکن کیا ہے؟ پہلا ایمانیات کا، دوسرا اور تیسرا. یہ تین ایمان کے ستون ہیں. باقی باتیں اسی دائرے میں آپ لیں گے. کیا لیں گے؟ اسی دائرے میں آپ لیں گے. کوئی بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟